بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام کی طرف موڑتے ہوئے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم کبھی بھی عذاب نہیں لاتے جب تک کہ ہم کسی نبی کو مبعوث نہیں کرتے، کسی رسول کو مبعوث نہیں کرتے۔ تو اس آیت کی روشنی میں عذاب الہی کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس تعلق سے تفصیل ناظرین کو بتانے کی درخواست۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے یہ اپنی مخلوق کے لیے بے انتہا رحیم و کریم کے حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو بلا وجہ عذاب دینا نہیں چاہتا، بلکہ حتی الوسع اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ذات پر ایمان لایا جائے، اس کے احکام کی پیروی کی جائے اور اخلاق حسنہ کو اختیار کیا جائے، تو ایسا بندہ اللہ کے نزدیک بڑا ہی پیارا ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی جو آیت آپ نے بیان کی ہے کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم اس وقت تک کسی پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ ہم اپنا رسول نازل نہ کر لیں یا مبعوث نہ کر لیں۔ بات اصل یہی ہے کہ انسان ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہیں ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے جب زمانہ گزر جاتا ہے تو ان احکامات کو بھول جاتا ہے، پس پشت ڈال دیتا ہے، ان پر عمل درآمد نہیں کرتا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپس میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آتے، بلکہ معاشرے میں گندگی پھیل جاتی ہے، بہت زیادہ فساد پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل و غارت بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اخلاقی گناہوں میں ملوث ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اخلاقی گراوٹ ان کے اندر آ جاتی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے تھے ان سے انہوں نے لاپرواہی اختیار کی۔ لیکن یہ بھی بات مد نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کے باوجود مخلوق کو ہلاک نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک موقع دینا چاہتا ہے کہ جب انسان بے حد گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور انسانی اقدار سے بھی نیچے گر جاتا ہے، قتل و غارت گری پر اتر آتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ یکدم ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ شروع سے ہی ہم نے دیکھا، قرآن مجید کی تعلیمات اس پر شاہد ہیں کہ جب بھی ایسی حالت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو ڈرانے کے لیے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، مبشر اور منذر دونوں حیثیت سے نبی مبعوث ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے کہ تمہیں نجات دی جائے گی، اور جو لوگ بدکاری میں مبتلا ہوتے ہیں، نبی کی بات نہیں مانتے اور جو امن کی راہ وہ ان کو دکھانا چاہتا ہے اس کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں ان کو لے لیتا ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا فائدہ کہ جو دنیا میں فساد پھیلائیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت عمل میں آئی ہے تو سورہ روم کی بڑی مشہور آیت ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری دونوں میں فساد برپا ہو گیا تھا۔ تو گویا کہ نہ وہ مذاہب جن کے پاس شریعت تھی وہ اپنی شریعت پر قائم رہے، اور جن کے پاس شریعت نہیں تھی وہ تو ویسے ہی بگڑے ہوئے تھے، تو گویا کہ خشکی اور تری دونوں میں فساد ہی فساد برپا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فساد کو دور کرنے کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، جیسا کہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود ہے، یا اسی طرح سے چلتے چلے جائیں تو حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ لے لیں، یا اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ لے لیں، تو ان تمام انبیاء کے بعثت کی غرض اور غایت یہی تھی کہ لوگ جو بگڑے ہوئے ہیں ان کی اصلاح ہو جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحیم و کریم ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، وہ اپنی مخلوق کو بلا وجہ تباہ کرنا نہیں چاہتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا،
کہ جب تک ہم رسول کو مبعوث نہیں کر لیتے تب تک ہم عذاب نہیں دیا کرتے۔ تو یہاں پر کسی کو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ نبی کے آنے کے نتیجے میں عذاب آیا کرتا، یہ بات نہیں، بلکہ قوم کی قوم بگڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کی حالت عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے، اس استحقاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فوراً ان کو ہلاک نہیں کرتا، بلکہ ایک موقع ان کو دیتا ہے، آخری موقع دیتا ہے کہ میرا نبی اور رسول آیا ہے، اس کی بات مان لو تو بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو گویا کہ قوم کی بگڑی ہوئی حالت کو دیکھ کے، بد اخلاقی کو دیکھ کے، ان کی روحانیت کے تنزل کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک نبی کو مبعوث کرتا ہے تاکہ ان کی وہ تنزل کی حالت کو دور کر کے ان کے اندر پھر روحانی عروج ان کے اندر پیدا کیا جائے، اخلاقی حالات کو سنوارا جائے، پھر ان کے اندر جو حالات ہیں، معاشرتی حالات ہیں، ان کو سدھارا جائے، اور ان کے اندر جو بدامنی پیدا ہو گئی ہے ان کو دور کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے یہ کیا کرتا ہے۔ تو گویا قوم تو مستحق ہو جاتی ہے عذاب کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم یہ چاہتا ہے کہ ان کو کسی طرح سے سیدھا راستہ دکھایا جائے تاکہ سیدھے راستے پر آنے کے نتیجے میں یہ اللہ کے غضب سے بچ جائے۔ تو نبی کا آنا عذاب کو نہیں لاتا، بلکہ عذاب کے مستحق ہو جانے کی وجہ سے ان سے عذاب کو ہٹانے کے لیے نبی کا وجود آیا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور دوسری جگہ پر بھی اس بات کا ذکر کیا ہے، الم یاتکم، ہر قوم میں نبی آئے ہیں اسی وجہ سے، الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم فینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کہ کیا تمہارے پاس رسول نہ آتے رہے جو تم کو اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے اولم نعمرکم بما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، سورہ فاطر، کہ کیا تم کو ہم نے اس قدر عمر نہیں دی کہ جس کی سمجھنے کی نیت ہوتی اس میں سمجھ سکتا تھا۔ اسی طرح سے فرمایا وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی رومہا رسولا، کہ تیرے خدا کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اس کے مرکزی مقام میں نبی بھیجے بغیر کسی بستی کو ہلاک کر دے۔ اسی طرح اور بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ نے انہی آیات کی تشریح کرتے ہوئے اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ نبی عذاب کو نہیں لاتا، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا۔ حضور فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ نبی عذاب کو نہیں لاتا، بلکہ عذاب کا مستحق ہو جانا اتمام حجت کے لیے نبی کو لاتا ہے، اور اس کے قائم ہونے کے لیے ضرورت پیدا کرتا ہے، اور سخت عذاب بغیر نبی قائم ہونے کے آتا ہی نہیں، جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی بستی پر غیر معمولی عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ ہم ان پر اتمام حجت کے لیے ایک رسول نہ بھیج دیں۔ تجلیات الہیہ صفحہ 9۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں اب اس زمانے میں دیکھیں حالات کس قدر بگڑے ہوئے ہیں، یہ ہر شخص کو نظر آتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شریعت ہونے کے باوجود، قرآن مجید جیسی کامل شریعت موجود ہونے کے باوجود مسلمان نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی اخلاقی حالت بگڑی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ خود مسلمان علماء نے یہ تسلیم کیا ہے کہ رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس واسطے کہ جو اصل نقطہ مرکزی تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا، وہ بھول گئے، اور ظاہری طور پر نمازیں پڑھتے رہے۔ وہ اسی طرح جس طرح کہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے مشابہ ہو جائیں گے۔ یہودی بھی تو آخر تورات پر عمل کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی اصلاح کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ تو اس زمانے میں بھی تمام قوموں کی اگر ہم حالت دیکھیں تو کیا مسلمان، کیا عیسائی، کیا ہندو، کیا دوسری غیر اقوام، سب کے سب اس بات کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری قوم میں وہ روحانیت نہیں رہی، ہماری قوم میں وہ اخلاق نہیں رہے۔ اب آپ اخبار اٹھا کر دیکھ لیں، ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، اور بد اخلاقی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی اخبار ایسا نہیں جس کے اندر بد اخلاقی کی اشاعت نہ کی جاتی ہو۔ تو یہ تمام باتیں اس زمانے کی تقاضا کرتی تھیں کہ ان پر عذاب آئے، اور ایسا عذاب آئے جو ان کو ہلاک کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ عذاب لایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق، قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنی اسرائیل میں
یہودیوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا، تو چونکہ یہ محمدی سلسلہ بھی موسوی سلسلے کے مشابہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس زمانے میں آن وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسیح موعود امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث کیا، تاکہ ان لوگوں کو اخلاقی تعلیمات کی طرف رجوع دلایا جائے، ان کے اندر فتنہ و فساد جو پیدا ہوا ہے ان کو دور کیا جائے، امن کی جو راہیں ہیں ان کو دکھایا جائے۔ تو چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر میں نہ آیا ہوتا تو ان بلاؤں میں کچھ تاخیر ہو جاتی۔ آج کا دور آپ دیکھ لیں، ایٹمی زمانہ ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹم بموں کے زور پہ یہ دنیا اینٹھی ہوئی ہے، اور بارود کے ڈھیر پہ گویا کہ یہ دنیا بیٹھی ہوئی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر میں نہ آیا ہوتا تو ان بلاؤں میں کچھ تاخیر ہو جاتی، پر میرے آنے کے ساتھ خدا کے غضب کے وہ مخفی ارادے جو ایک بڑی مدت سے مخفی تھے ظاہر ہو گئے، جیسا کہ خدا نے فرمایا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور توبہ کرنے والے امان پائیں گے، اور وہ جو بلا سے پہلے ڈرتے ہیں ان پر رحم کیا جائے گا۔ اسی طرح سے حضور فرماتے ہیں اس سے مسیح موعود کی نسبت پیشگوئی کھلے طور پر قرآن شریف میں ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص غور اور ایمانداری سے قرآن شریف کو پڑھے گا اس پر ظاہر ہو جائے گا کہ آخری زمانے کے سخت عذابوں کے وقت جب کہ اکثر حصے زمین کے زیر و زبر کیے جائیں گے اور سخت تعاون پڑے گی اور ہر ایک پہلو سے موت کا بازار گرم ہوگا، اس وقت ایک رسول کا آنا ضروری ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی ہم کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک عذاب سے پہلے رسول نہ بھیج دیں۔ پھر جس حالت میں چھوٹے عذابوں کے وقت میں رسول آئے، جیسا کہ زمانے کے گزشتہ واقعات سے ثابت ہوتا ہے، تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ اس عظیم الشان عذاب کے وقت میں جو آخری زمانے کا عذاب ہے اور تمام عالم پر محیط ہونے والا ہے، جس کی نسبت تمام نبیوں نے پیشگوئی کی تھی، خدا کی طرف سے رسول ظاہر نہ ہو، اس سے تو صریح تکذیب کلام اللہ کی لازم آتی ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 64۔ اسی طرح آپ نے فرمایا آیت قرآنی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا سے صاف ظاہر ہے کہ اس قسم کے قہری عذاب کے نازل ہونے سے پہلے خدا کی طرف سے کوئی رسول ضرور مبعوث ہوتا ہے جو خلقت کو آنے والے عذاب سے ڈراتا ہے، اور یہ عذاب اس کی تصدیق کے واسطے قہری نشانات ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی خدا کا ایک رسول تمہارے درمیان میں ہے جو مدت سے تم کو ان عذابوں کے آنے کی خبر دے رہا ہے، پس سوچو اور ایمان لاؤ تاکہ نجات پاؤ۔ تو پس آج کل کے جو حالات بگڑے ہوئے ہیں، زمین میں فساد برپا ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، اخلاقی اقدار ختم ہو چکی ہیں، ایسے وقت میں ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا آتا اور ان کو امن کی راہ دکھاتا، اور وہ امن کی راہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے دکھا دی۔ متعدد کتابوں میں آپ نے قوم کو ڈرایا اور ہوشیار کیا، اور آخر میں پیغام صلح جو آپ نے لکھی ہے اس میں بھی یہی تھا کہ ہندو اور مسلمان اور تمام لوگ امن کے صلح کے ساتھ رہیں تاکہ دنیا سے یہ عذاب ٹل جائے، لیکن خدا تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہوا ہے وہ تو بہرحال پورا ہونا ہے۔ تو آج کل کے جو دھماکہ خیز ہمارے سامنے حالات نظر آ رہے ہیں، ان سے بچنے کی ایک ہی راہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ کے آواز پر کان دھریں، لبیک کہیں، اور اس کے مطابق آپس میں صلح جوئی اختیار کریں۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز، جیسا کہ انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا، آپ نے جس رنگ میں صلح قائم کرنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے لوگوں کو راستہ دکھایا قرآن مجید کی تعلیمات کی روح سے، اگر اب دنیا چاہے وہ یورپ ہو یا امریکہ ہو یا مشرق والے ہوں یا مغرب والے ہوں، اگر ان پر کان نہیں دھریں گے تو لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہے بڑا عذاب، اور حالات بھی نظر آ رہے ہیں، وہ اس سے ٹل نہیں سکتے، سوائے اس کے کہ ایک ہی نجات کی راہ ہے کہ اس کے فرستادہ پر وہ ایمان لے آئے۔